نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ سورۃ قصص ختم ہوئی، آج یہاں سے سورۃ العنکبوت شروع ہوئی۔ سورت کا نام ہے سورۃ العنکبوت۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اور اس میں مکڑی کا ذکر ہے کہ جس طرح مکڑی گھروں میں اور اس طرح کونوں میں اپنا جالا بناتی ہے، گھر بناتی ہے، وہ کمزور سے تار اس سے نکلتا ہے اور تار سے وہ گھر بناتی ہے، اور اس میں پھر مکھیاں پھنستی ہے، اس کو کھاتی ہے۔ معمولی سا جھٹکا یا ہوا آئی تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ مشرک کی مثال اللہ پاک نے دی کہ اللہ کے اتنے طاقتور ذات کو چھوڑ کے یہ مشرک مکڑی کے جالے کی طرح اوروں کو پوجتی ہے۔ جس طرح مکڑی کا جالا کمزور ہے، اسی طرح اللہ کو چھوڑ کے دیگر چیزوں کی عبادت کرنے والے اس طرح کمزور ہیں۔ تو سورۃ العنکبوت، اس کا ذکر مکڑی کا آگے آئے گا۔ اللہ پاک فرماتے الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات۔ آپ لوگ ادھر آ جائیں تو بڑی اچھی بات ہوگی، سامنے آ جائے تاکہ دو بدو جو ہے وہ بات آپ سے ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات ہو، تاکہ آپ کو بھی پسند آئے۔ درس قرآن یا اسی طرح کوئی بھی تقریب ہو تو جڑ کے بیٹھیں گے، جڑ کے بیٹھنے سے اور دل لگا کے سننے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ بے دل ہو کے بیٹھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے۔ سمجھ میں تب آتا ہے جب انسان اس کو یہ چاہتا ہو کہ میری سمجھ میں آ جائے، مجھے اس سے کوئی فائدہ ہو، پھر سمجھ میں آتا۔ بے دلی سے بیٹھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ الف لام میم حروف مقطعات، آج کل کے دور میں ہم کہتے ہیں یہ کوڈ ورڈ ہے۔ اب الف کے اندر کتنی دنیا ہے، لام کے اندر کتنی دنیا ہے، کھولتے چلے جاؤ۔ میم کے اندر کتنی دنیا ہے، یہ اللہ اور اس اللہ جانے، اللہ نے بتایا نہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے اس کے اندر، کوئی اور بڑا پروگرام ہے اس کے اندر، وہ اللہ جانتے۔ الف لام میم، کوئی اس کے معنی کو نہیں جانتا، کوئی معنی کو نہیں جانتا۔ ویسے لوگوں نے معنی کیا کہ الف سے اللہ اور لام سے لطیف اور میم سے مالک، اس طرح اللہ کے نام انہوں نے اس سے لیے ہیں، مختلف نام بھی لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام بھی بے شمار ہے، اسے مشہور جو ہے وہ 99 ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے وہ 5000 ہے۔ وہ علماء فقہاء بزرگان دین جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ مشہور یہی ہے کہ 99 نام، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں؟ 5000 نام۔ تو فرمایا الف لام میم احسب الناس، لوگوں نے سمجھ لیا، لوگوں نے گمان کر لیا، ان یترکو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولو کہ انہوں نے کہا آمنا کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا
کہ ہم ایمان لے آئے تو بس اب ہماری چھٹی ہے، ہمیں آزمائش نہیں آئے گی. نہیں، یہ بات نہیں ہے. ایمان تو بہت بڑی دولت ہے. دولت حاصل کرنے کے لیے تو لوگ کس کس ملک کے سفر کرتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، نوکریاں حاصل کرتے ہیں، ہاں جی، تجارت کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں. دولت تو وہ ہے، لیکن ایمانی دولت جو ہے وہ اتنی سستی تو نہیں ہے. فرمائے لوگوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، اور بس وہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی. ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، موروثی مسلمان ہیں، موروثی مسلمان، وراثت میں مل گیا. ایمان تو فلسطینیوں سے پوچھو. آج کل ایمان اہل فلسطین سے پوچھو کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کی کتنی قیمت ہے. ہاں جی، 16,000 بندہ شہید ہو چکا ہے اور 16,000 سے زیادہ زخمی. لیکن ایمان کو تو نہیں چھوڑ رہے نا. یہ ہے ایمان. صحابہ کرام نے قربانیاں نہیں دی. حضرت بلال کو نہیں دیکھا، حضرت یاسر کو نہیں دیکھا، حضرت سمیہ کو نہیں دیکھا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے دان مبارک شہید ہوئے. تو آپ نے ایمان لائے اور کوئی آزمائش نہیں آئی. ٹکڑے ٹکڑے ہوئے صحابہ کرام کے. کتنے کتنے دور آپ صحابہ کرام دین کے لیے، ایمان کے لیے گئے ہیں. فرمایا کہ تم کہہ دو گے کہ ہم مسلمان ہیں، بس تمہارے اوپر آزمائش نہیں آئے گی. یہ بھی آزمائش ہے کہ صبح ٹھنڈ میں اٹھ کے آپ آؤ نماز کے لیے، یہ بھی آزمائش. یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. گرمیوں میں روزے آئیں گے، ایمان کا تقاضا ہے. پیسوں سے زکوٰۃ دینی پڑے گی، ایمان کا تقاضا ہے. حج فرض ہے، کرنا پڑے گا، اتنے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، ایمان کا تقاضا ہے. ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. احسب الناس، لوگوں نے گمان کر لیا، سمجھ لیا، ان یترکوا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمائشیں آئیں گی اور پھر ان کو پرکھا جائے گا. ان کو پرکھا جائے گا. یہ پسا ایمان قبول نہیں ہوتا کہ تھوڑی سی سختی آئی اور جناب دین ہی چھوڑ دیا، اسلامی چھوڑ دیا، راستہ ہی چھوڑ دیا. یار ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ مولویوں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ایمان تو مولوی کا بھی ایمان ہے اور ہمارا بھی ایمان ہے. ایمان تو ہر بندے کے لیے، اپنے لیے ہوتا ہے نا، دوسرے کے لیے تو نہیں ہوتا. عجیب آیت ہے، عجیب آیت. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، لوگوں نے گمان کر لیا، سمجھ لیا، ان یترکوا، کہ ان کو چھوڑ دیا، ان کو کچھ نہ کہا جائے گا، نماز نہ پڑھو، ہاں جی تم اب مزے سے سوتے رہو. یہ تم نے سمجھ لیا کہ ہم مسلمان ہیں. خدا کے بندو، نماز کے لیے اٹھنا پڑے گا، سختی برداشت کرنی پڑے گی. فوتگی ہو گئی تو صبر کرنا پڑے گا. مسلمانوں کو مارا جائے گا تو جہاد کرنا پڑے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا پڑے گا. یہ ہے ایمان. تو فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ فرماتے ہو وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے لوگوں کا بھی امتحان ہوا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ یہ پرکھنا چاہتا ہے کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ایمان کا امتحان ہوتا ہے. تو جو امتحان میں کامیاب ہو، جی یہ جو دنیا کی تعلیم ہم پڑھتے ہیں یا چلو دین کی بھی پڑھتے ہیں، تو جب امتحان آتا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ بیچارے، وہ جی آج بچہ نماز کے لیے وہ جی ٹیوشن جاتا ہے. کیوں جی؟ امتحان آ رہے ہیں. اب ٹیوشن کے امتحان کے لیے تو ہم رات دن ایک کرتے ہیں،
لیکن جو نجات کا امتحان ہے وہ ایمان ہے، جو نجات کا امتحان ہے وہ ایمان ہے، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہاں جی، بچہ نہیں آیا جی، اور پھر اس کو پرکھا جاتا ہے کہ کس نے پڑھا ہے اور کون ویسے ہی پتلی گلی سے نکلتا رہا۔ بچے ہوتے ہیں نا بعض، میں تو ٹیچر رہا ہوں، تو ایسے خبیث بچے ہوتے ہیں کہ صبح گھر سے نکلے، بستہ کسی دکان میں رکھا یا کسی دوست کے پاس رکھا اور جناب نکل گئے اسلام آباد۔ ایک دن میں اسلام آباد صبح صبح بچوں کو چھوڑ کے میں آیا تو ایک پارک میں بیٹھا، 3 4 10 بچے بستوں کے ساتھ بھی میں نے بلائے ادھر آؤ، کیونکہ ہم تو ان کو پہچانتے ہیں کہ اسکول کے بچے۔ بیٹا کہاں سے آیا؟ کہہ رہے جی وہ فلاں جگہ رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو اسکول کا ٹائم ہے، آپ ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے جی بس ویسے دوست لے کر آ گیا ابھی فلاں فلاں۔ تو ایسے ہوتے ہیں۔ تو امتحان، بعض پڑھتے ہیں محنت کرتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض جھوٹ بولتے ہیں، گھر میں کچھ بتا کے آگے کچھ کرتے ہیں۔ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں کہ گھر سے فیس لائے اور وہ اپنی اس میں اڑا دی اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اسکول جاتے ہیں جی وہ فیس تو آپ کی پہنچی نہیں ہے۔ امتحان ہے میرے بھائیو، امتحان۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق آزمائے ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ جاننا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو سچے ہیں، صدقوا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ جھوٹوں کو بھی پرکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا، ہر دن ایمان کا امتحان ہے۔ نماز کا وقت ہے، ادھر سے گاہک کھڑا ہے، بکری ہو رہی ہے، کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ یار میرے کاروبار کا وقت ہے، میرے جناب اس ٹائم میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ یہ بھی امتحان ہے۔ یہ بھی کئی ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ وہ آگے پردہ ڈال کے آ جاتے ہیں، وقفہ برائے نماز۔ آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہو۔ لیکن جو کمزور ایمان والے وہ کہتے یار نہیں، یہ ٹائم جو ہے نا یہ کمائی کا ٹائم۔ یہ سب امتحان، ایمان کے امتحان ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق اللہ نے آزمایا ہے تم سے پہلے لوگوں کو۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ پاک جاننا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں صدقوا، سچوں کو۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور دیکھنا چاہتے ہیں جھوٹوں کو، کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، اور کیا گناہگاروں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ جو گناہ کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ کدھر جاؤ گے؟ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، سابق۔ ہمارے پشتوں میں اکثر یہ جو امام صاحب ہوتے ہیں ان کو سابق کہتے ہیں، یعنی آگے والا۔ تو سابق امام آگے ہوتا ہے۔ فرمایا ہم سے آگے کہاں نکلو گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں، اگر تمہیں کوئی زمین کے کنارے سے، آسمان کے کنارے سے کوئی نکلنے کا راستہ پتہ ہے تو نکل کے دکھاؤ۔ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، زمین کے کناروں سے یا آسمان کے کناروں سے آگے نکل سکتے ہو تو نکل کر کے دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، ہاں اگر تمہارے پاس ایسی پکی حکومت ہے تو پھر نکل سکتے ہو۔ تو پکی حکومت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، نہیں نکل سکتے۔ تو یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا،
کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ گناہ کر کے آگے نکل جائیں گے؟ تو آگے سابق اور مسبوق پچھلے کو کہتے ہیں. یہ جس سے نماز کی 1 رکعت یا 2 رکعت چلی جائے یا 3 چلی جائے اس کو مسبوق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسبوق. آگے پڑھانے والا جو ہے وہ سابق، مسبوق. اور جس کو پوری رکعتیں مل جائے اس کو مدرک کہتے ہیں. پوری رکعتیں مل جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدرک. پوری نماز جس کو ملے. فرمایا کہ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یہ گمان کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ برائی کر کے ہم سے آگے چلے جائیں گے. ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے. یہ برا فیصلہ، غلط فیصلہ. تو آج کی عجیب آیات ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں اور اس کو روزانہ ذہن میں رکھیں کہ ایک تو آزمائش ہوگی، کٹ ہوگے، پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، سردی گرمی، ہر ایک میں اسلام ایمان پہ چلنا پڑے گا. آزمائش ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتے ہیں سچوں کو اور جھوٹوں کو. اس طرح تو سارے کہتے ہیں اسی مسلمان ہیں. سختی کا وقت آئے تو تب پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہو یا نہیں. اللہ پرکھنا چاہتے. اور تیسری بات فرمائی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ کر کے بچ جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا. بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ شعر کیا ہے کہ قدم سوئی مرقد نظر سوئی دنیا. قدم ہمارے پاؤں، قدم سوئی مرقد، قدم تو عیدگاہ کے طرف جا رہے ہیں. یہ ہمارے کل محلے میں وہ درزی تھا ببلی، بہت وہ بڑا اچھا آدمی تھا. اس کی بیوی کافی پرانی فوت ہو گئی. جوان آدمی تھا لیکن اس کے بچے تھے، 5-6 بچے تھے. اس کے بچوں کی خاطر اس نے شادی نہیں کی اور کل وہ فوت ہوا ہے. تو کوئی بچے گا نہیں، باغ نہیں سکتا. تو میں وہ شعر پڑھ رہا تھا کہ قدم سوئی مرقد نظر سوئی دنیا. نظر بنی چوک، ہاں جی، مچھلی بازار اور جناب مسالہ بازار اور جناب فلانا بازار، ہاں جی، یا راجہ بازار یا صدر یا اسلام آباد. نظر قدم سوئی مرقد نظر سوئی دنیا. دیکھ کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے. کدھر دیکھتا ہے بھئی، جانے قدم تو ہمارے ادھر جا رہے ہیں اور دیکھتے ہم ادھر ہے. تو فرمایا کہ قدم سوئی مرقد نظر سوئی دنیا، کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے. فرمایا یہ گمان نہ کرنا کہ گناہ کر کے، بدماشی کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے بچ جاؤ گے، بھاگ جاؤ گے. ساء ما یحکمون، نہایت ہی برا فیصلہ ہے جو تم کرتے ہو، اپنے لیے کرتے ہو. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. الحمد